پی ڈی ایم حکومت کے بعد جو بھی کیئر ٹیکنگ گورنمنٹ آئی ہے ہماری، انہوں نے آتے ہی 2 روپے 4 روپے 5 روپے نہیں بلکہ اب 295 روپے 1 لیٹر جو ہے پیٹرول کی قیمت ہے، اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اتنا اضافہ کر دیا۔ پی ڈی ایم حکومت کا کثر رہتی تھی عوام پر، نگران حکومت نے نکال دی ہے، گیس کے بلوں میں اضافہ کر دیا، بجلی کے بلوں میں اضافہ کر دیا، اور اتنے بڑے پیمانے پر۔ آپ کے پاس پاکستان میں اگر پیسے ہی نہیں ہے تو پھر آپ یہ لگژری گاڑیاں کیوں خرید رہے ہیں؟ پی ڈی ایم حکومت نے 54 قسم کے قانون پاس کیے ہیں، 29 قسم کی ترمیم کی ہیں۔ حیرت کی بات ہے، کیا ان میں سے ایک ترمیم ایسی ہے جس میں عوام کو فائدہ ہو؟ 16 ماہ کی حکومت میں پاکستان کے اندر 200% سے زائد اشیاء خرد و نوش، پیٹرولیم مصنوعات ٹیکسز میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اور کاکڑ صاحب کے بارے سے بات کی جائے تو یہ خود ایک کیس میں نیب کو مطلوب ہے، نیب نے ان کو خط لکھا ہے کہ این جی اوز پر کے ذریعے ان کے فنڈ کے حوالے سے عمران خان کے وزیر اعظم پاکستان خاتمے کے بعد ان کی جو ووٹ بینک میں بڑھوتری ہوئی ہے، کمی نہیں ہوئی ہے۔ عمران خان کے جو مشیر تھے وہ بھی نیل تھے، وہ خود بھی نیل تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں 2021 کے بعد جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پر عدم اعتماد ہوا، پی ڈی ایم کی حکومت مارز وجود میں آئی اور جس کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف بنے، اور 13 جماعتوں کی یہ حکومت تھی جس میں بڑا حصہ مسلم لیگ نون، اور دوسرے نمبر پر پاکستان پیپلز پارٹی، اور تیسرے نمبر پر جے یو آئی مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، اور دیگر بھی ان کے ساتھ اتحادی تھے۔ 16 ماہ کی حکومت میں میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر 200% سے زائد اشیاء خرد و نوش، پیٹرولیم مصنوعات ٹیکسز میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پی ٹی آئی نے ایک چھوٹا سا پودا لگایا اور جسے پی ڈی ایم نے قداور درخت بنا دیا، پانی لگا کر بھرپور طریقے سے مہنگائی کی گئی۔ یقیناً جو لوگ مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا کرتے تھے اپنے اپوزیشن کے دور میں، پی ٹی آئی حکومت میں، ان کی حکومت جب آئی تو آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے آٹا 1200 روپے کا 20 کلو ملتا تھا، پی ڈی ایم حکومت میں 10 اگست تک 3000 روپے پہنچ گیا۔ اس طرح اندازہ لگائیں تو 20 کلو پر 1800 روپے ایک بیگ پر اضافہ کیا گیا۔ چینی کی قیمت دیکھ لیں، 150 روپے کلو پی ڈی ایم حکومت میں رہی، جبکہ ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو یہی چینی آپ کو 110 روپے ملتی تھی۔ اسی حوالے سے یوٹیلٹی سٹور پر جو سبسڈیز تھی، جس میں کوکنگ آئل تھی، چینی تھی، آٹا تھی اور دیگر اشیاء تھی، دالیں وغیرہ، وہ سب ملتی تھی، ابھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ آج کے پی ڈی ایم کی حکومت میں دالوں کی قیمت میں اگر آپ دیکھیں تو بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا، اور دیگر جتنی بھی اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں ان میں اضافہ ہوا، اور خاص کر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا گیا ہے۔ اور موجودہ پی ڈی ایم حکومت کے بعد جو بھی کیئر ٹیکنگ گورنمنٹ آئی ہے ہماری، انہوں نے آتے ہی 2 روپے 4 روپے 5 روپے نہیں بلکہ اب 295 روپے 1 لیٹر جو ہے پیٹرول کی قیمت ہے۔ حیرت اس بات کی ہے، پی ڈی ایم حکومت کا جو رہتا تھا، کثر رہتی تھی عوام پر، نگران حکومت نے نکال دی ہے۔ تو ہم یہ جاننا چاہیں گے جو ہماری کیئر ٹیکنگ کے حوالے سے کیا کہوں تو وہ تو ابھی آئی ہے مارز وجود میں، اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اتنا اضافہ کر دیا۔ یقیناً پاکستان کی جو عوام ہے وہ پس کر رہ گئی ہے، لیکن پی ڈی ایم حکومت نے جو یہ کہتی تھی آئی ایم ایف کی شرائط ہے، میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا آئی ایم ایف کی اگر یہ شرائط تھی تو آپ نے مہنگائی میں اضافہ کیا، پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ کر دیا، گیس کے بلوں میں اضافہ کر دیا، بجلی کے بلوں میں اضافہ کر دیا، اور اتنے بڑے پیمانے پر۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 500 سے زیادہ قسم کے ٹیکس لگا دیے گئے ہیں، اور ابھی مزید ٹیکسوں کی آپ برمار لگا رہے ہیں، جو کیئر ٹیکنگ ہے وہ بھی ابھی مستقبل میں لگائے گی۔ تو میں جاننا چاہوں گا کیا آپ کے پاس پاکستان میں اگر پیسے ہی نہیں ہے تو پھر آپ یہ لگژری گاڑیاں کیوں خرید رہے ہیں، اشرافیہ کے لیے چیزیں کیوں کر رہے ہیں؟ تو مجھے حیرت اس بات کی ہے، ہماری یہ حکومت نے جو پی ڈی ایم کی ایک جمہوری حکومت تھی، جو کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر ہمیں موقع دیا جائے، میاں نواز شریف صاحب کو موقع دیا جائے، ملک کی تقدیر بدل دیں گے، تو یہ حیرت کی بات ہے کہ ان لوگوں نے اپنی اشرافیہ کے لیے ایسی کوئی مسائل قائم نہیں کی، نہ ہی اپنی تنخواہوں میں کمی کی، نہ ہی اپنی مراحت میں کمی کی۔ حیرت کی بات ہے کہ سرکاری جو لوگ ہیں، سرکاری افسران جو ہماری یا دیگر ہمارے سیاستدان ہیں، ان کے مشیر ہیں، جو ان کے ایڈوائزر ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، کیا انہوں نے اپنے اخراجات میں ایک پیسے بھی کمی لائی ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا جو مشکل فیصلے لینے ہیں وہ سارے عوام کے لیے گئے۔ ابھی اس پی ڈی ایم حکومت نے 10 اگست سے پہلے 54 قسم کے قانون پاس کیے ہیں، جو بل پاس کیے ہیں، 29 قسم کی ترمیم کی ہیں۔ حیرت کی بات ہے، کیا ان میں سے ایک ترمیم ایسی ہے جس میں عوام کو فائدہ ہو؟ اور میں تو کیا کہوں گا، یہ 13 جماعتوں نے جس طرح نیب میں 50 کروڑ روپے تک اگر آپ کرپشن کریں گے تو وہ انکوائری نہیں کرے گا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ 49
50 करोड़ रुपए की करप्शन सियासतदान ब्यूरोक्रेट्स कर सकते हैं। तो इनको अपने आप को रिलीफ दिलवाया और खासकर पीडीएम में मुस्लिम लीग नून ने अपने तमाम केस माफ करवा लिए, अदालतों से रिलीफ हासिल कर लिया हुकूमत की छतरी के नीचे। लेकिन आज भी हमारे मुल्क की आवाम जो 22 करोड़ आवाम है वो महंगाई की चक्की में पीस रही है और इसके बावजूद हम आज भी जिंदाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद की नाराबाजी पर लगे हुए हैं। क्या आज जो पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम में से सिर्फ अगर ये मैं समझता हूँ ये मुल्क है तो चंद हजार लोगों का है, अशराफिया का मुल्क रह चुका है, आम तबके के आवाम का ये मुल्क नहीं रहा है अब, क्योंकि ये अशराफिया के लिए बना दिया गया है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम को इस वक्त इनकलाब की तरफ आना चाहिए। इनकलाब कैसे आएगा? ये चंद हजार लोग जो हैं जब तक इनका कला कमा नहीं होगा उस वक्त तक मैं ये समझता हूँ बीइंग ए जर्नलिस्ट बीइंग ए पाकिस्तानी आम तबके के जो लोग हैं वो आसूदा हाल नहीं होंगे। वो इसी तरह महंगाई की चक्की में परेशानी की हालत में दिन को रात को परेशानी डिप्रेशन का शिकार होकर वो जिंदगियों से हाथ धो बैठेंगे। यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में वापस आ रहे हैं। मैं समझता हूँ ये भी एक प्लानिंग के तहत अपनी हुकूमत में उसे नहीं बुलवाया गया। और काकर साहब के बारे से बात की जाए तो ये खुद एक केस में नैब को मतलूब है, नैब ने इनको खत लिखा है कि एनजीओ पर के जरिए उनके फंड के हवाले से, तो मियां नवाज शरीफ आ जाएंगे पाकिस्तान में। और यकीनन इमरान खान के वज़ीर आज़म पाकिस्तान खात्मे के बाद उनकी जो वोट बैंक में बढ़ोतरी हुई है, कमी नहीं हुई है। मैं कतई ये नहीं कहूंगा कि ये जो महंगाई का जिम्मेदार इमरान खान भी है। अगर इमरान खान पंजाब की हुकूमत का खात्मा न करता, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का खात्मा न करता और कौमी असम्बली से अपने रिजाइन न करते, ये छोड़कर न जाते, दोबारा भीख मांगने के लिए दोबारा गए हैं। अगर पीटीआई असम्बलियों में मौजूद रहती और 2 सूबे में इनकी हुकूमत होती, 16 माह हुकूमत करते पीटीआई वाले, तो यकीनन पीडीएम को ये मादर पितर आजाद जो उन्होंने कानून साजी की है, जो उन्होंने अपने केस माफ करवाए हैं, जो अवाम पर महंगाई मसलत की गई है, ये उन्हें मौका न मिलता। लेकिन मैं समझता हूँ पीटीआई के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के जो मशीर थे वो भी नहल थे, वो खुद भी नहल थे। उन्होंने हुकूमतों का खात्मा किया। वो ये समझते थे कि हम जैसे चाहेंगे हम कहेंगे इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन करवा देंगे। लेकिन ऐसा माजी में भी नहीं हुआ। जब उन्होंने 126 दिन का धरना दिया था उस वक्त भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उनका हुकूमतों से जाना, दोनों सूबों की हुकूमतें तोड़ना, पीडीएम को आजादी मिल गई। पीडीएम ने इस आजादी की आड़ में अवाम पर महंगाई मसलत की है, जिसमें मैं ये समझता हूँ पीटीआई भी बराबर के शरीक है। और मियां नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान में आते हैं वो यकीनन नए किसी पॉलिटिकल स्टंट के साथ आएंगे। लेकिन अवाम बशाऊर हो चुकी है, अवाम को बशाऊर होना पड़ेगा। अवाम रेवर न बने, रेवर हम बन चुके रह गए हैं पाकिस्तानी कौम। हमें देखना है जो लोग 3-3, 4-4, 5-5 मरतबा हुकूमतें कर चुके हैं, उन्होंने अपने आप को तो अपने एसेट में, अपने असासों में इजाफा कर लिया है। लेकिन पाकिस्तान के जो अवाम है और जो खास कर मैं कहता हूँ कि सियासी जमातों के कारकुनान है, ये अगर अपने लीडरों का मुवाजना करें, जो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले सियासी कारकुनान हैं, उनकी अगर हालत देखें अब भी बिल्कुल कहतर पहुंच चुकी हैं। जो उनके लीडर हैं जिनके लिए वो नाराबाजी लगाते हैं, जिनको जिंदाबाद कहते हैं, जिनको अपने कंधों पे बैठाते हैं और उनको हार पहनाते हैं, अगर देखा जाए उनके एहसास देखें, उनकी जिंदगियां आसाइश देखें, लेकिन वो आवाम के लिए और कारकुनों के लिए कर के रहे। तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों और मजहबी जमातों के कारकुनान से ये पूछना चाहूंगा कि आप अपनी जिंदगी भी देखें, अपने इर्द गिर्द अपने अवाम की जिंदगी भी देखें और अपने जो आपके लीडर हैं उनकी भी जिंदगी देखें। तो फिर आप खुद फैसला करें क्या हमें इनकलाब की तरफ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए।